السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کی اس سیریز کی تیسری ویڈیو میں آج ہم آپ کو مقبرہ شہدائے احد دکھا رہے ہیں۔ مقبرۃ شہدائے احد اور یہ نیچے احد بیٹل مارٹر سیمیٹری۔ دی احد بیٹل مارٹر سیمیٹری is located on the battlefield and it includes 70 martyrs from the Prophet companions. May Allah be pleased with them. Among them is Hamza bin Abdul Muttalib. May Allah be pleased with him, uncle to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam visited them regularly to greet and pray for them. تو یہ ہے جی شہدائے احد کا قبرستان، جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 70 جانثار صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہیں پہ میدان احد کے اندر ہی تدفین کا بندوبست فرمایا۔ اسی کے اندر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ وہ سامنے جو آگے والی قبر ہے وہ حضرت حمزہ کی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تو یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی جو صحابہ کرام ہیں، ان کے واقعات اس میں جنگ جو ہے نا، جو غزوہ تھا، غزوہ سے پہلے ایک قزمان نامی بندہ تھا، اس نے اس غزوہ میں شرکت کی، مسلمانوں کی طرف سے آ کے وہ لڑا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا نا، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ ہماری طرف سے لڑ رہا ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اب وہ جنگ کے اندر لڑتا رہا، اس کو کافی زخم آئے، تو اس کو قبیلہ بنی ظفر تھا، وہاں پہ لے کے گئے نا، تو اس کو جا کے لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں مبارک ہو، تم بڑا اچھے طریقے سے لڑے ہو۔ تو اس نے کہا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ میں تو اپنے قبیلے کی وجہ سے لڑا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی وجہ سے تھوڑی لڑا ہوں۔ اس کے جسم کے اوپر بہت، ایک صحابی اس کو، ایک انصاری صحابی تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کو زخم بہت زیادہ آ گئے تھے، اس نے اپنی تلوار ایسے لٹکائی، ایسے زمین کے اوپر رکھی اور نوک کے اوپر اپنا پیٹ رکھ کے اس کے اوپر جھول گیا اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی بھاگ کے آیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہا صدقت یا رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ اس حال میں مرا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، تو میں نے مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے برعکس ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا اسیرم، یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کا نوجوان تھا، سردار ہی سمجھے آپ اس کو۔ تو یہ ساری زندگی روکتا تھا اپنے قبیلے والوں کو کہ اسلام نہ لے کے آ جانا۔ اب جب ایک دفعہ وہ باہر گیا ہوا تھا، پیچھے سے غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ اب جب غزوہ احد کا اعلان ہوا، یہ باہر سے آیا، تو سارے مسلمان جو تھے قبیلہ بنی اشل والے، وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئے تھے یہاں پہ غزوہ احد میں۔ یہ اپنے قبیلے میں آج صرف عورتیں ہی عورتیں۔ اس نے کہا مرد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یار وہ تو سارے چلے گئے ہیں غزوہ احد میں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے کہ سارے مسلمان جہاد پہ چلے۔ اس نے کہا یار اسیرم، اللہ کا رسول جب سچا ہے تو ایسے لیسوں دیسوں میں نہیں رہنا چاہیے، بس ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں، اللہ اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی اور میدان میں آ گیا، مسلمانوں کی طرف سے لڑا، اور لڑتے لڑتے جو ہے ایسے زخم آ گئے اور یہ بالکل ادمو آ کے گر پڑا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قبیلہ بنی عبد الاشل جو ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جب تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے اسیرم کی لاش کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا اسیرم تو؟ اس نے کہا ہاں یار، میں نے کہا کہ اللہ کا رسول سچا ہے، ایسے خواہ مخواہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یار تو قبیلے کی طرف سے لڑا ہے یا اسلام کی طرف سے؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد سے آ کے لڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ساتھی نے ادھر ہی جان دے دی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بعد میں عرصہ تک بھی کہتے رہے یار اس بندے کا نام بتاؤ جس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اور پھر بھی وہ جنت لے گیا۔ آپ کا اشارہ اسیرم کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن ابو عامر۔ ابو عامر جو تھا وہ اتنا بڑا منافق تھا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے گڑھے کھدوا کے رکھے ہوئے تھے کہ مسلمان اس میں گریں، اور ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی گئے۔ تو اس کا بیٹا حنظلہ، اس کی احد کے مارکے سے ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور رات میں وہ اپنی بیگم کے ساتھ تھا، اپنی ہم بستری کر رہا تھا کہ غزوہ کا اعلان ہوا، اور اسی حالت میں نہایا بھی نہیں، اور اٹھ کے جناب وہ غزوہ کی طرف چل پڑا اور آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آ کے جوائن کر لیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے جو ہے وہ چاندی کے تھالوں کے ساتھ جو ہے اس میں پانی لے کے غسل دے رہے۔ تو صحابہ نے آپ کی بیگم سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری شادی ہوئی تھی کل ہی، اور یہ رات جب اعلان ہوا ہے غزوہ کا تو یہ ہم بستری کر کے ہٹے تھے، انہوں نے اتنا توقف بھی نہیں کیا کہ میں اٹھ کے نہا لوں، انہوں نے نہانے کی زحمت بھی نہیں کی اور یہ چل پڑے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا تھا کہ غسیل الملائکہ کا اگر نام آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت حنظلہ بن ابو عامر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لنگڑے تھے، آپ جب لنگڑے تھے تو آپ جہاد کے لیے نکلنا، آپ 4 بیٹے تھے وہ بھی جہاد میں آئے تھے، تو عمرو بن جموح جب نکلنے لگے نا تو ان کے بیٹوں نے ان کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کا جذبہ جہاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمرو کو کہ عمرو تو لنگڑا ہے، تیرے اوپر جہاد اس طرح سے لازم نہیں ہے، جبکہ ان کے بیٹوں کو کہا کہ یار تیرے ابا کا جذبہ جہاد ہے تو تم لوگ جذبہ جہاد اس کا پورا کرنے دو، تو ان کو اجازت مل گئی، وہ آ گئے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ خیر حضرت عمرو شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب یہ نکلنے لگے تھے نا حضرت عمرو مدینہ طیبہ سے، یہ سامنے مدینہ طیبہ جب نکلنے لگے تھے تو حضرت عمرو نے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ مجھے واپسی زندہ آنے کی شرمندگی سے بچا لینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اشارت فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے عمرو کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا خلاد اور آپ کے سالے حضرت عبداللہ بن عمرو جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں وہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ کی شہادت ہو گئی تو جو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی مسز تھیں، جو ان کی بیگم تھی صحابیہ، ان کا نام بھی ہندہ تھا، ایک ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں اور ایک ان کا نام بھی ہندہ تھا، تو انہوں نے ان کو اونٹ پہ لاد کے حضرت عمرو اپنے خاوند، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرو ان 3 کی لاشوں کو اونٹ کے اوپر لاد کے جب وہ مدینہ طیبہ لے کے جانے کی کوشش کر رہی تھی نا تو اونٹ جو تھا وہ مدینہ کی طرف نہیں جاتا تھا، اس کو عہد کی طرف چلاتے تھے تو وہ عہد کی طرف چلتا تھا، مدینہ کی طرف نہیں چلتا تھا۔ تو معاملہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ جب عمرو مدینہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ عمرو نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے زندہ واپس لانے کی جو ہے شرمندگی اس سے بچانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ معمور ہے کہ یہ مدینے کی طرف نہ جائے، اس لیے ان کو بھی اسی قبرستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو جو حضرت جابر کے والد ہیں ان کو بھی یہیں دفن کیا گیا، اور ان کو اور ان کے سالے جو ہیں مطلب حضرت عمرو اور حضرت عبداللہ یہ سالہ اور بہنوئی ہیں، ان کو ایک ہی کفن کے اندر ایک ہی قبر کے اندر اتارا گیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب چچا ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قبر مبارک بھی اسی کے اندر ہے۔ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد آپ نے اپنے چچا کی خبر لی، پوچھا میرے چچا کدھر ہیں، تو کسی نے ان کو پہاڑیوں کی طرف دیکھا تھا، تو کسی نے بتایا کہ جی وہ گھاٹی کی طرف میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ آخری وقت میں وہاں پہ تھے، تو آپ ادھر ڈھونڈنے نکلے تو آئے تو آپ کا پیٹ چاک ہوا تھا، پیٹ چاک ہوا تھا، آپ کی لاش کا مسلا ہوا تھا، ناک کان کٹے ہوئے تھے، ناک کان کٹے دیکھے اللہ کے رسول بہت روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ اپنی ماں کو ادھر نہ آنے دینا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی پھپھی تھی، حضرت حمزہ کی جو ہے وہ بہن تھی، تو فرمایا آپ ان کو ادھر نہ آنے دینا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے، ادھر سے ان کی جو اماں تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لا رہی تھی، تو آپ نے ان کو راستے میں روک لیا، تو انہوں نے کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مجھے نہ روکو، میں وہاں جا کے کوئی مار پیٹ نہیں کروں گی۔ تو وہ یہ بات لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ کو آنے دو۔ وہ آئیں، انہوں نے آگے لاش کو دیکھا اور لاش کو دیکھ کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے۔ تو ایک انصاری صحابی وہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک چادر آپ کی لاش کے اوپر ڈال دی، پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے، انہوں نے ایک چادر آپ کی لاش کے اوپر ڈال دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا جابر ایک چادر تیرے باپ عبداللہ کے لیے ہے اور ایک چادر میرے چچا کے لیے ہے، تو آپ کو ایک چادر میں جو ہے وہ دفنایا گیا۔ اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جب اسلام سے پہلے تھے تو آپ ون پونے کپڑے پہنتے تھے، آپ طرح طرح کا لباس پہنتے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا ابن کمیہ نے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا حضرت مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ کے ساتھ ہو بہو ملتی تھی، اس نے یہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر نے ابن کمیہ کو روکا تو وہ لڑتے لڑتے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو اس نے واپس جا کے اپنے سرداروں کو بتایا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک چادر کے اندر کفن دیا گیا، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ننگے ہوتے تھے تو پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کو گھاس سے ڈھانپ دو۔ اس طرح سے اس قسم پرسی کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو صحابہ کی قبریں ہیں وہ یہاں پہ بنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دعا فرمائی۔ اسی طرح سے فرمایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سارے لوگ مطلب یہ جنگ ختم ہوگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ میں سے دیکھو اگر کوئی میرا ساتھی اگر کوئی حیات ہے تو میرا سلام جا کے اس کو پہنچاؤ۔ یہ حضرت زیاد جو تھے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ڈھال بن کے کھڑے رہے، اور ڈھال بن کے کھڑے ہوئے جتنے تیر تھے آ کے ان کو لگتے تھے۔ جب یہ گر گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کے دوران ہی فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، زیاد کو میرے قریب لاؤ۔ جب آپ کو قریب لایا گیا نا تو سبحان اللہ حضرت زیاد نے اپنا سر تھوڑا سا سرکایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھا اور اپنی جان آفرین کے صبور کر دی۔ تو اس کے اوپر اقبال نے فارسی میں شعر بھی لکھا ہے کہ یار کتنی قابل رشک موت تھی اس بندے کی کہ اس کو آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نصیب ہوئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دیوانے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا پوچھا، فرمایا یار سعد کو تلاش کرو اور اگر وہ زندہ ہے تو میرا جا کے اس کو پیغام پہنچاؤ اور اس کو جا کے کہو کہ اللہ کا رسول تیرا حال پوچھتا ہے۔ خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے سعد کے اوپر تلواروں اور نیزوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ ان کے تلاش میں نکلے، ایک انصاری صحابی نے حضرت سعد جب جا کے پا لیا، فرمایا او سعد اللہ کا رسول تیرا حال پوچھتا ہے اور تجھے سلام کہا ہے، تو زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے؟ فرمایا میرے جسم کے اوپر 12 زخم آئے ہیں اور میں اس وقت تقریباً مردوں میں ہوں۔ اللہ کے رسول کو جا کے میرا سلام کہنا اور میرے قبیلے والوں کو بھی میرا جا کے سلام کہنا، اور جا کے ان کو کہنا کہ سعد تمہیں کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے ایک بندہ بھی زندہ بچ گیا نا اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھنا اللہ کے سامنے تم لوگوں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ جب یہ بات آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتائی گئی کہ سعد نے آخری وقت میں اپنی امت کے لیے، اپنے قبیلے والوں کے لیے، اپنے خیش کے لیے یہ پیغام بھیجا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یار وہ زندگی میں بھی ساری زندگی سعد بن ربیعہ جو ہے وہ خیر خواہی کرتا رہا اور مرتے وقت بھی اس نے سب سے خیر خواہی کی بات کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ حالت تھی اس غزوے کے دوران۔ تو آج ہم اس تیسری ایپیسوڈ میں آپ کو ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں کے واقعات سنائے، وہ قبرستان دکھایا جس میں حضرت حمزہ کی قبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی شہداء کی قبریں ہیں، باقی ساتھیوں کی قبریں ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلی ایپیسوڈ ہے اس میں بھی ہم آپ کو غزوہ احد کی ایک غار دکھائیں گے جہاں پہ ادھر اوپر پہاڑ کے اوپر جا کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پناہ لی تھی اور آپ کے زخموں کو دھویا گیا تھا اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔ تو اگلی ایپیسوڈ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ میں آ کے ان جگہوں کو ضرور دیکھیں تاکہ ان کی ایمان جو ہے وہ بھی تازہ ہو اور اللہ ان کو بھی یہاں آنے کا شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔